دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف۔ پچھلے دنوں سوئی ساؤترن گیس کمپنی نے ایک رپورٹ کی کہ پاکستان کے قدرتی گیس کے ذخائر اگلے 3 سال میں 50% کم ہو جائیں گے۔ یہ سوئی ساؤترن گیس کمپنی کی رپورٹ تھی جو کہ بڑی الارمنگ تھی، اور اس سے پہلے بھی آپ سب دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے تقریباً گیس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اور ایک عام آدمی کی رینج سے بہت اوپر جاتی جا رہی ہے یہ ہماری نیچرل گیس، کہ اس گھر میں جس گھر میں پہلے 400-500 روپے بجلی کا بل آتا تھا، گیس کا بل آتا تھا، اب وہ کئی ہزار آتا ہے۔ کوئی 2 ماہ پہلے میرے گھر میں بھی جو گیس کا بل ہے وہ 50,000 روپیز آیا، جو کہ پہلے نارملی 1500 سے 2000 روپیہ وہ بل آتا تھا، اب وہ ہزاروں میں، یعنی کہ 25,000 30,000 50,000 روپے تک وہ بل آئے۔ مجبوراً کمپنیاں اپنی قیمتیں بڑھاتی جا رہی ہیں، ایک طرف ریزرو کم ہو رہے ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے، ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور سپلائی کم ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے کمپنیاں اس کی پرائسز کو اور زیادہ بڑھاتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اور ہم انڈیویجولز کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کا ایک متبادل سورس تو LNG ہے، جو کہ گورنمنٹ باہر سے منگوا بھی رہی ہے، آلدو کہ LNG بھی بہت ایکسپینسو ہے اور اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اور کیا آپشن ہو سکتی ہیں؟ اور آپشن میں جو سب سے پہلی آپشن آتی ہے وہ تو ایک تو یہ ہے کہ جو عام عوام پبلک اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ ریسورسز چونکہ قدرتی بنتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں فیکٹری میں پروڈیوس نہیں کیے جا سکتے، زمین میں اگائے نہیں جا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنتے ہیں اور نیچرلی ہوتے ہیں، تو ان کو ہمیں محتاط طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، ان کو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بہت ساری جگہوں پر خود آبزرو کیا، خاص طور پہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، آفسز ہیں، وہاں پہ گیس اور بجلی کا بے جا استعمال ہوتا ہے، ضرورت نہیں بھی ہوتی تو سارا سال کیا کہتے ہیں وہ ہیٹنگ سسٹم وہ چلتا رہتا ہے، گیزر چلتے رہتے ہیں، اور گھروں میں بھی اس کو کولنگ ہیٹنگ کے لیے بھی سلنڈرز اور ہیٹرز استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ چونکہ گورنمنٹ اداروں میں، آفسز میں اس کے جو اخراجات ہے وہ ہماری پاکٹ سے پے نہیں ہو رہے ہوتے، سرکار نے پے کرنے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو زیادہ کیئر نہیں کرتے کہ یہ ریسورسز ہیں اور یہ ضائع ہو رہے ہیں۔ تو پہلے سب سے بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان ریسورسز کو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے محتاط طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کرنا چاہیے، اور ضرورت کے بعد اس کو کلوز یا بند کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کو خاص طور پہ ہمارا جو OGDCL ہے اور باقی جو ایکسپلوریشنز کی کمپنیز ہیں ان کو چاہیے کہ نئی ایکسپلوریشن کریں۔ ابھی بھی بہت سارے ایریاز ایسے پڑے ہیں جہاں پہ ایکسپلوریشن ورک کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمارے کوہاٹ، کرک، بنو اور وزیرستان کے علاقے میں بہت آئل اینڈ گیس کے ریزروز ہیں۔ اس علاقے میں الحمدللہ ڈسکوریز بھی ہو رہی ہیں۔ دن پہلے بھی OGDCL کی اور آئی تھنک سیف انرجی کا ایک کمبائنڈ پروجیکٹ تھا کوہاٹ میں، اس کی ڈسکوری ہوئی ہے، اس میں آئل اینڈ گیس کے ریزروز اپروو ہوئے ہیں، تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ تو اس پورے ریجن میں ایکسپلوریشن کی بہت ضرورت ہے، کوہاٹ، کرک، بنو اور خاص طور پہ اسپیشلی وزیرستان میں۔ وزیرستان کا علاقہ وہ ہے جہاں ایک لمبے عرصے سے پچھلے وہ ٹیررزم تھی اور حالات موافق نہیں تھے، کمپنیز جو ہے وہ وہاں جا کے ایکسپلوریشن نہیں کر سکتی تھیں، لیکن الحمدللہ اب وہاں حالات سازگار ہیں، نارمل ہیں، امن ہیں۔ تو ہماری یہ جو کمپنیز ہیں OGDCL اور دیگر جو ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں ان کو چاہیے کہ اس علاقے میں ایکسپلوریشن کا ورک کو تیز کریں، جو بلاک الاٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے، اور جس سے مجھے امید ہے کہ اور کافی سارے
ایریاز میں ڈسکوریز ہوں گی۔ دوسرا، حکومت نے ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن معاہدہ کیا ہے۔ یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا جو لاسٹ ٹرنیور تھا اس میں آخری دنوں میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ آئی تھنک کہ اب اس ایگریمنٹ کو ہوئے کوئی 10 سال کے قریب ہونے کو ہیں یا شاید اس سے اوپر ہو گئے ہیں، اور ایران نے اپنے حصے کا کام مکمل کر چکا ہے۔ اس نے اپنے پائپ لائن بھی بچھا دی ہے، اور آئے روز ایران کا یہ ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ مجھ سے یہ یعنی کہ ایران سے یہ گیس آپ لیں، جو کہ پاکستان کو بہت کم ریٹ پہ پڑے گی۔ لیکن شاید پاکستان ریلیکٹنٹ ہے، کیونکہ ایران کے اوپر امریکہ کی سینکشنز ہیں، اور اس سینکشنز کی وجہ سے اس کو شاید ہمیں بھی وہ مشکلات پیش آئیں۔ لیکن حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے سے، اپنے سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے سے امریکہ کو اسپیشلی کنونس کیا جائے کہ چونکہ ہمارے ہاں یہ ریزروز کم ہو رہے ہیں، عوام کی ضرورت ہے اور گیس بہت مہنگی ہو رہی ہے، تو ہمیں ایران سے یہ گیس لینے دی جائے، کیونکہ انڈیا بھی اس سے یہ لے رہا ہے، چائنا بھی ایران سے آئل لیتا ہے اور انڈیا بھی لیتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے تھوڑی سی یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اپنی پولیٹیکل ڈپلومیسی کو اختیار کرے اور امریکہ سے اس چیز کی پرمیشن لے کہ وہ ہمارے اوپر سختی نہ کرے، یا ایران کے اوپر اس کے حوالے سے مزید سختی نہ کرے کہ چونکہ یہ ہماری نیڈ ہے، ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے بالکل پڑوس میں ہے، ہمارے ہمسایہ کنٹری میں ہے، جہاں سے ہمیں یہ اپنی ضرورت مل سکتی ہے، تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنے دیا جائے۔ تو امید ہے کہ شاید اگر پاکستان سنجیدگی سے اس کے اوپر کام کرے تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے تھر کے مقام پر ایک کوئلے کے بہت بڑے ریزروز دے رکھے ہیں، جو کہ تقریباً 176 بلین ٹن کے قریب وہاں پہ کوئلے کے ریزروز ہیں۔ یہ کوئلے کو گیس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایون یہ رپورٹ بھی سوئی سودرن گیس کمپنی کی ہے کہ اگر تھر سے کوئلہ بنایا جائے تو اس کے اوپر تقریباً $2 بلین کی انویسٹمنٹ چاہیے، اور جس سے ایک خطیر مقدار میں گیس پروڈیوس ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ بھی ایک اچھی اپرچونٹی ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہاں پہ بیرونی سرمایہ کاری کو یا نیشنل سرمایہ کاری کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ خاص طور پہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے اس کو بھی اس پروجیکٹ کو دیکھنا چاہیے کہ تھر میں جو گیس جو کوئلہ نکل رہا ہے، الحمدللہ اب وہاں پہ کوئلے کی پروڈکشن سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور وہاں پہ بجلی بھی بن رہی ہے۔ وہاں پہ 176 بلین ٹن کول کے ریزروز ہیں، اور میں نے یہ ایک رپورٹ میں پڑھا تھا کہ اگر اس کو ریزرو کو گیس میں کنورٹ کیا جائے تو یہ ایران سے 68 ٹائمز بڑے ریزروز بن جائیں گے گیس کے۔ یعنی کہ اگر کول کو گیس میں کنورٹ کیا جائے، کول گیسیفائر لگایا جائے، جو کہ کام کر رہے ہیں، دنیا میں بھی کام کر رہے ہیں، یہاں پاکستان میں بھی ہماری مختلف انڈسٹریز کے اندر اسمال اسکیل کے اوپر یہ جو کوئلے کو برن کر کے اس کو گیس بناتے ہیں، اس کو گیس میں کنورٹ کرتے ہیں، اور اس سے انرجی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو وہ چونکہ ایک اسمال اسکیل پہ انڈسٹری لیول پہ کام ہو رہا ہے، جب لارج اسکیل پہ پروڈکشن کی جائے گی اور پھر اس کو گھروں کو یا انڈسٹریز کو دیا جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک بڑی انویسٹمنٹ کی اور بڑے پلانٹ کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ بھی رپورٹ سوئی سودرن گیس لائن کی گیس کمپنی کی رپورٹ ہے کہ تقریباً $2 بلین کی سرمایہ کاری چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے کوئلے کو گیس میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو حکومت کو اور ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بجٹ کا، اپنی انکم کا ایک پورشن اپنی R&D کے اوپر رکھیں اور اپنے نئے پروجیکٹس لگائیں، نہ صرف یہ کہ اس کی قیمتیں بڑھاتے جائیں اور اپنے صرف اس کو تنخواہوں میں یا اپنے مراد کی مد میں استعمال کرتے رہیں، بلکہ اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنی کمپنی کے لیے نئے پروجیکٹ بھی لگائیں، اس انکم سے جو ہم جنریٹ کر رہے ہیں اس کو نئے ریسورسز میں کنورٹ کریں۔ تھر میں چونکہ وسیع مقدار میں کوئلہ موجود ہے، یہ بھی ایک اندازے کے مطابق وہاں سے 100,000 میگا واٹ الیکٹرکسٹی تقریباً 200 سال کے لیے پروڈیوس کی جا سکتی ہے۔ تو وہاں پہ کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں، اس کو ہم اس سے بجلی بنائیں یا اس سے کول گیسیفائر کے ذریعے سے گیس میں کنورٹ کریں، تو یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک متبادل ریسورسز رکھے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ اور بھی الٹرنیٹ انرجی کے جہاں پہ ریسورسز ہیں کہ جانوروں کے ویسٹ سے یعنی کہ مویشیوں کے گوبر سے بھی گیس بنائی جا سکتی ہے اور یہ بنتی ہے اور ہمارے دیہاتوں میں استعمال بھی ہوتی ہے. تو حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں اور دیہاتوں میں جہاں پہ مویشی آلموسٹ ہر گھر میں رکھے جاتے ہیں. تو وہاں پہ لوگوں کو آسان اقساط پر، آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں اور ان کو وہ پلانٹ لگا کر دیے جائیں. وہ چھوٹے چھوٹے سے پلانٹس ہیں، میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ اتنا بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے اور وہ پاکستان میں آلریڈی استعمال ہو رہی ہے کہ وہ بایو گیس کے پلانٹ لگائے جائیں اور وہ ایک گھر کی اچھی خاصی ضرورت اس سے پوری ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں یہ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے کہ جو گھروں کا ویسٹ ہے، میونسپل کی جو ویسٹ نکلتی ہے، گھروں کا کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی گیس اور بجلی بنائی جا سکتی ہے اور بنائی جاتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ہم اپنی اس ویسٹ کو بھی بروئے کار لاتے ہوئے اس کو انرجی میں کنورٹ کریں. اس کے چھوٹے چھوٹے سے مختلف علاقوں میں پلانٹ لگائے جائیں کہ جس سے گیس اور بجلی پروڈیوس ہو سکے. تو یہ چند ایک میرے خیال میں الٹرنیٹ سجیشن تھیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے یہ جو کم ہوتے ہوئے گیس کے ریزروز ہیں اور جس کے ذریعے سے ایک عوام کو دقت اور مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس کو ہم کم کر سکتے ہیں، یا اس کے متبادل کے طور پر ہم نے کہا کہ نمبر 1 ہم اپنے ان ریسورسز کو محتاط طریقے سے استعمال کریں، نمبر 2 ہم نئی ڈسکوریز کریں، نئی ایکسپلوریشن کریں، نمبر 3 ہم تھر کے کول کو گیس میں کنورٹ کریں، نمبر 4 ہم الٹرنیٹ انرجی کے طور پر بایو گیس کے پلانٹ لگائیں. یہ چند گزارشات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی اس انرجی ریسورسز پہ قابو پا سکتے ہیں. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بہت شکریہ.